سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح السلام علیکم ٹو مائی یوٹیوب فیملی. کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش ہوں گے، مجھے دعا میں یاد رکھ رہے ہوں گے. میری فیملی کو آپ سب میری دعا میں یاد ہے. آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے موٹیویشنل ویڈیو. بہت لوگوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ سسٹر پلیز آپ موٹیویشنل ویڈیو بھی ڈالا کریں. ہم سب آپ کی ویڈیو جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کی طرح موٹیویٹ ہو پائیں. چلے جی اب ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، اور ایک موٹیویشنل ویڈیو جو ہے وہ تہجد کے اوپر ہم سنانے جا رہے ہیں. آج کی ہماری ویڈیو موسٹ ریکویسٹڈ ویڈیو ہے. ہم سے سب سے زیادہ یہی کوشچن پوچھے جاتے ہیں کہ آپی میری دعا کیسے قبول ہوگی؟ میں ڈیلی تہجد پڑھتی ہوں اور تہجد میں دعا بھی کرتی ہوں، پھر بھی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ میری دعا کب قبول ہوگی؟ تو آج کی ویڈیو میں آپ کی انہی کویشچن کا آنسر ڈیٹیل میں دوں گی. اسپیشلی تہجد میں دعا کیوں قبول نہیں ہوتی ہے، اس کا آنسر بہت امپورٹنٹ ہے. جو ڈیلی تہجد پڑھتے ہیں اور ان کی دعا ابھی تک قبول کیوں نہیں ہوئی ہے وہ ضرور اینڈ تک سنیں. میں جو ڈیلی ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہوں ان میں سے بہت سے ایسے کویشچنز بھی ہوتے ہیں جو میرے مائنڈ میں ہوتے ہیں، لیکن آپ لوگ پوری ویڈیو نہیں دیکھتے ہیں، اسکپ کر دیتے ہیں، اور پھر آپ وہ کویشچن ہم سے پوچھتے ہیں. تو پلیز ویڈیو پوری دیکھا کرتا قریب ہوتا ہے، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالی 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آتا ہے اور کہتا ہے کوئی مدد مانگنے والا میں اس کی مدد کروں، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی حاجت مانگنے والا میں اس کی حاجت پوری کروں. اس لیے تہجد کو اللہ کی لاڈلی عبادت کہا جاتا ہے، اور تہجد پڑھنا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا. لوگ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں تہجد پڑھنا نصیب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ جب اپنے کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے. جن لوگوں کو فرض نماز کے ساتھ تہجد سجدہ بھی نصیب ہو رہا ہو، وہ لوگ اللہ کے کتنے پسندیدہ بندے ہیں اور اللہ کے کتنے قریب ہیں، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے. اس لیے تہجد کی عبادت اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اللہ اپنے انہی بندوں کو اس بہترین عبادت کے لیے سلیکٹ کرتا ہے جن کی عبادت انہیں پسند آتی ہے. اس لیے تہجد پڑھنے والے بندے اللہ کے بہت خاص بندے ہوتے ہیں. تہجد کی اہمیت اور فضیلت تو آپ نے بہت جگہ سنی ہوگی، لیکن بعد میں اس انسان کو اپنا احسان یاد دلا کر اسے شرمندہ کر سکیں تو یہ اپنے احسان کے بوجھ کے نیچے دبا کر رکھیں تو ہمیں ایسی نیکی پہ کوئی انعام نہیں ملتا، بلکہ ایسے انسان سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اور میں نے اپنے اس بندے کو تمہارے پاس بھیجا تھا کہ تم اس کی مدد کر پاؤ اور اپنا اجر میں اضافہ کر سکو، لیکن تمہاری نیت اسے شرمندہ کرنے کی ہے. اس لیے تمہاری یہ کوئی انسان اگر اس قابل ہے کہ وہ کسی انسان کی مدد کر سکتا ہے تو یہ اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی طرف سے اسے دیا ہوا انعام ہے کہ اللہ اس کو قابل بنایا ہے کہ وہ دوسرے کی مدد کر سکے، اور مشکل وقت میں اللہ کے بندے مدد کے لیے اس انسان کے پاس آ سکے، ورنہ کسی انسان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر کسی دوسرے انسان کی کچھ بھی وہ کر سکے. ایسے ہی تہجد کی نماز میں بھی ہماری نیت کا سب سے بڑا عمل ہے. میں بہت سے لوگوں کو تہجد کی پابندی کرتے ہوئے اس میں سے کتنے ایسے لوگ جو ہیں تہجد صرف اللہ کے لیے پڑھتے ہیں. ہم میں سے لوگ جو ہیں تہجد صرف اللہ کے لیے پڑھتے ہیں. ہم میں سے جو لوگ تہجد صرف اللہ کے لیے رضا کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ ان کے ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہی انہیں دعائیں قبول کر لیتا ہے. لیکن آج کل زیادہ تر لوگ تہجد صرف
اس لیے ادا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری یہ خواہش پوری کر دے یا اللہ ہماری وہ خواہش پوری کر دے، وہ دعائیں پوری کر دیں، تو ایسے اللہ کی عبادت کرنے میں آپ اللہ کو نہیں مانگتے بلکہ آپ کسی اور چیز کو مانگ رہے ہوتے ہو اور اللہ کا قرب نہیں مانگتے۔ آپ صرف اپنی دعا مانگتے ہیں، آپ تہجد صرف اپنے فائدے کے لیے پڑھتے ہیں، اور جب آپ وہ فائدہ مل جاتا ہے تو آپ تہجد پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تہجد کی نماز اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے پڑھنی چاہیے، صرف اپنی دعا کو قبول کروانے کے لیے نہیں۔ اس لیے جب آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی تو آپ اللہ سے شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا ہی نہیں سن رہا۔ اللہ کسی کی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ آپ کی دعا یا تو فوراً قبول ہو جاتی ہے یا کچھ ٹائم بعد قبول ہوتی ہے، یا پھر اللہ اسے آخرت کے لیے رکھ دیتا ہے۔ تو یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارا فیوچر صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ تو ہمیں 70 ماہوں سے زیادہ کبھی بھی دعا کی قبولیت میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہماری دعا کب قبول کرنا بہتر ہے۔ تہجد کی نماز اللہ نے اپنی بندوں سے قریب ہونے کے لیے رکھی ہے، اس لیے تہجد کی نماز کی نیت صرف اللہ کے نزدیک ہونا اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہی ہونی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ تہجد میں اللہ سے آپ کوئی دعا نہیں مانگو یا اپنی کوئی تکلیف اور پریشانی اللہ کے سامنے نہیں رکھو۔ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنی نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ تہجد صرف اللہ کے قریب ہونے کے لیے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے پڑھا کریں۔ آپ اللہ سے جو مانگنا چاہتے ہیں مانگے، اب جو پریشانی ہے اللہ تعالیٰ کو وہ بیان کریں، یا اللہ تعالیٰ سے جو باتیں کرنا ہے آپ کو وہ باتیں کر سکتے ہیں۔ دل کا حال اللہ کو بتائیں، لیکن کبھی یہ نہیں بولیں کہ میں ڈیلی تہجد پڑھتی ہوں اور پھر بھی میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، میں تو اللہ سے اتنا رو رو کر مانگتی ہوں پھر بھی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول نہیں کرتا ہے۔ ایسے الفاظ ادا کرنے والا بہت غلط ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کو ہماری یہ عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، اس لیے تہجد میں اللہ سے اللہ کو ہی مانگیں۔ اللہ کو بتائیں کہ اللہ میں تیری محبت میں تہجد نماز ادا کرتی ہوں یا کرتا ہوں، میں تیری محبت میں تہجد کے لیے اٹھتی ہوں یا اٹھتا ہوں، اور نماز کا اہتمام کرتی ہوں یا کرتا ہوں، اور صرف تیری محبت میں رات کے اس وقت تجھے یاد کرتی ہوں یا کرتا ہوں۔ کبھی بھی اپنی عبادت کا اللہ سے صلہ نہیں مانگے، اور کبھی اپنی کسی بھی عبادت کا بدلہ اللہ سے اپنی دعا کی قبولیت نہیں مانگے۔ اللہ کی عبادت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ آپ سے راضی ہو گیا تو پھر آپ کی دعا کو قبول ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ جو اللہ سے مانگتے ہیں، اگر اللہ آپ کو وہ چیز دے دیتا ہے تو شکر ادا کریں، اور اگر نہیں ملتا تو بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہمارا بار بار یہ کہنا کہ دعا قبول نہیں ہوتی یا دعا قبول ہوگی یا نہیں الفاظ ناشکری کی ہے، اور اللہ کو ناشکری بالکل پسند نہیں ہے۔ اس لیے آج سے اس بات کی پکی نیت کر لیں کہ آپ کی ساری عبادت، تہجد اور وظیفہ یا جو بھی آپ کر رہے ہیں وہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہے۔ جس دن آپ کو اللہ کی محبت اور رضا مل گئی، پھر آپ دیکھیے گا کہ اللہ آپ کی دعا کیسے قبول۔ اللہ کے لیے آپ لوگ تہجد پڑھا کریں، اللہ کے لیے عبادت کرا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت مل گئی نا تو پھر ہمیں کسی چیز کی محبت اس کے سامنے ذرا برابر بھی نہیں لگے گی۔ اگر یہ انسان سوچ لے کہ رب مل جائے، اللہ مل جائے، پھر تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی لڑکی یہ کہے گی کہ مجھے وہ لڑکا چاہیے یا مجھے اس سے شادی کرنی ہے۔ وہ صرف اللہ کی رضا میں راضی ہوں گے۔ تو میں بس آپ لوگ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ سے ضد لگائیں، اللہ تعالیٰ سے بولے کہ اللہ آج یہ ہو گیا میری زندگی میں، آج دیکھیں ایسا دن گزرا۔ اللہ سے بات کریں، بات کر کے تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے پوچھے تو صحیح اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے میری پریشانی کو، تو بہتر جانتا ہے اللہ،
کوئی انسان آپ کا اتنا نہیں سوچ سکتا جتنا اللہ تعالیٰ سوچ سکتے ہیں ہمارے لیے. انسان صرف اپنے فائدے کے لیے انسان کو یوز کرتا ہے، صرف فائدے کے لیے. فائدہ ہوگا تو مدد ہوگی، فائدہ نہیں ہوگا تو کوئی مدد نہیں ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ کوئی فائدہ نہیں دیکھتا اپنے بندوں سے. وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے قریب ہو جائے بس. لیکن ہم تو انسان کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں بس کسی طرح مولانا جی کام کرتے ہیں، کسی طرح کوئی کام کر دیں ہمارے لیے. لیکن ہم اتنے 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 بے یقینی ہیں. ہم انسان بہت بے یقینی، بہت بہت زیادہ بے صبری، بے یقینی ہم لوگ بہت زیادہ کر دیتے ہیں. آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے، آپ لوگ اللہ کی طرف آئیں. آپ لوگ اللہ کی طرف آئیں. اور بہت ٹائم ہے آپ کے پاس، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی سانسیں چل رہی ہے. استغفار کر سکتے ہیں ہم، توبہ کر سکتے ہیں ہم. اللہ تعالیٰ نے ہماری سانسیں دی بھی ہیں. خیر، میں آج تہجد کی جو ٹاپک تھی، میرے دل کو پڑھتے ہوئے سچ میں مطلب میں اگر بولوں تو میں کیا بولوں. بس اللہ تعالیٰ ہر غلط کاموں سے ہم لوگ کو بچائے رکھے. اللہ تعالیٰ ہماری نیت کو ہمیشہ صاف رکھے. چلے جی، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میری فیملی کو. میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ